بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج 24واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے تحریک استشراق کے اسباب، حصہ دوم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے تحریک استشراق کے چند اسباب کا جائزہ لیا تھا۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم بقیہ اسباب کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ ایک اور پہلو بھی تھا جو گزشتہ سبق میں ہم نے مذہبی محرکات کے تحت ذکر نہیں کیا، لیکن وہ بھی مذہبی محرکات ہی کا ایک اہم پہلو تھا کہ انہوں نے اسلامی ماخذ یعنی قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ اسلامی رجال اور شخصیات کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پھیلانے کی کوشش کی، یعنی وہ افراد جنہوں نے اسلامیات میں بہت زیادہ کام کیا اور مسلمانوں کے ہاں ان کی کلیدی اور بنیادی حیثیت ہے، ان کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فقہ میں بہت زیادہ کام کیا، اور اس کے بعد جتنی بھی فقہی کوششیں ہوئی ہیں وہ ان کی کوششوں سے متاثر ضرور ہوئی ہیں، تو ان کے بارے میں بھی مستشرقین نے شکوک و شبہات پھیلانے کی کوشش کی۔ ایک مستشرق نے ان کے بارے میں لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ غزوہ بدر پہلے ہوا یا غزوہ احد۔ تو جب ہم آئندہ اسباق میں آگے اس کے اثرات پر بات کریں گے اور ان کے ذرائع تحقیق اور انداز تحقیق پر بات کریں گے تو ہم اس کا حوالہ بھی دیکھیں گے کہ کس مستشرق نے یہ بات کہی تھی۔ تو اب فی الحال ہم اتنا دیکھ لیتے ہیں کہ مذہبی محرکات کا ایک اہم پہلو یہ بھی تھا کہ اسلامی ماخذ کے ساتھ ساتھ اسلام کے رجال اور شخصیات کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پھیلانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ تو جو اگلا محرک تھا وہ تجارتی محرک تھا، یعنی تجارت کی وجہ سے اور اپنی تجارت کو پھیلانے کی غرض سے بھی اسلامیات کا مطالعہ شروع ہوا، کیونکہ مسلمان ایک بہت بڑی تعداد میں تھے، وہ صارفین بھی تھے اور وہ پروڈکٹ اور مصنوعات بناتے بھی تھے، تو ان کی تجارتی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ تو اس وجہ سے بھی اسلامیات کا مطالعہ شروع کیا گیا کہ ہم ان کی عادات و اطوار، ان کے رجحانات، ان کے پسند ناپسند کو معلوم کریں، ان کے عقائد کے بارے میں ہم آگاہی حاصل کریں اور پھر اپنی چیزیں انہیں بیچ سکیں اور ان کی جو چیزیں ہیں یا ان کا جو خام مال ہے انہیں سستے داموں خرید سکیں۔ تو بہرحال یہ تجارتی محرک بھی اس کا سبب بنا۔ یہ رائے پیش کیا ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی نے اپنی کتاب الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما علیہ۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں وَمِنَ الدَّوَافِعِ الَّتِي كَانَ لَهَا أَثْرُهَا فِي تَنشِيطِ الِّاسْتِشْرَاقِ رَغْبَةُ الْغَرْبِيِّينَ فِي التَّعَامُلِ مَعَنَا لِتَرْوِيجِ بِضَائِعِهِمْ وَشِرَاءِ مَوَارِدِنَا الطَّبِيعِيَّةِ الْخَامِ بِأَبْخَسِ الْأَثْمَانِ وَلِقَتْلِ صَنَاعَتِنَا الْمَحَلِّيَّةِ الَّتِي كانت لها مصانع قائمة مزدہرة في مختلف بلاد العرب والمسلمین۔ اسی سے ملتا جلتا ایک دوسرا محرک ہے جسے ہم معاشی محرک کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں اسلامیات میں اپنا کریئر اور اپنا مستقبل بہت اچھا اور سنہرا نظر آتا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے اسلامیات کا مطالعہ شروع کیا، اور اس کا ان کو فائدہ یہ ہوا کہ یہ ایک بہترین پیشہ تھا، اس کی وجہ سے ملازمتیں بھی ملتی تھی اور جو لوگ بھی اس سے جڑے ہوئے تھے انہیں اس سے مالی طور پر فائدہ پہنچتا تھا۔ جو لوگ اسلامیات کے مطالعے پر مبنی کتابیں چھاپتے تھے ان کی کتابیں بھی بہت زیادہ فروخت ہوتی تھی، اور جو لوگ اسلامیات کا مطالعہ کرتے تھے انہیں آگے نوکریاں بھی اور ملازمتیں بھی مل جاتی تھی۔ اور اسی طرح سفارتی طور پر بھی سفارت خانوں میں بھی ان لوگوں کو باقاعدہ تعینات کیا جاتا جنہوں نے اسلامیات کا مطالعہ کیا ہوتا۔ تو معاشی طور پر یہ بہت اہم محرک تھا اسلامیات کے مطالعے کا۔ تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ان کا کریئر اور ان کا جو مستقبل تھا وہ اس حوالے سے کافی روشن تھا کہ اسلامیات کا مطالعہ کرنے والوں کی بہت مانگ تھی، چنانچہ وہ اسے بہترین پیشے کی وجہ سے بھی اپناتے تھے کہ اس کا مستقبل میں فائدہ بہت ہے، اس لیے بھی اسلامیات کا مطالعہ انہوں نے شروع کیا تھا۔ یہ رائے ذکر کی ہے مولانا سلمان شمسی ندوی نے اپنی کتاب اسلام اور مستشرقین میں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں ان اہم مذہبی و سیاسی محرکات کے علاوہ قدرتی طور پر استشراق کا ایک محرک اقتصادی بھی ہے۔ بہت سے فضلاء اس کو ایک کامیاب پیشہ کے طور پر اختیار کرتے ہیں، بہت سے ناشرین اس بنا پر کہ ان کی کتابوں کی جو مشرقیات اور اسلامیات پر لکھی جاتی ہیں یورپ اور ایشیا میں بڑی منڈی ہے، اس کام کی ہمت افزائی اور سرپرستی کرتے ہیں۔
اور بڑی سرعت کے ساتھ یورپ اور امریکہ میں ان موضوعات پر کتابیں شائع ہوتی ہیں جو بہت بڑی مالی منفعت اور کاروبار کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ تو بہرحال میں اسے زوم کر دیتا ہوں، یہ بھی ایک اہم محرک تھا اسلامیات کے مطالعے کا۔ تو اب ہم اس کا دوسرا پہلو دیکھتے ہیں۔ اس کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ جو فضلاء تھے یا جو اسلامیات کے ماہرین تھے انہیں سفارتی طور پر نوکریاں اور ملازمتیں بھی مل جاتی تھی، اور آگے چل کر ہم ایک حوالہ دیکھیں گے کہ ہر سفارت خانے میں ان لوگوں کو خصوصی طور پر تعینات کیا جاتا تھا جو اسلامیات کا مطالعہ اور مسلمانوں کی عادات و اطوار کے بارے میں بہت زیادہ آگاہی رکھتے تھے۔ تو یہ بات بھی اسلام اور مستشرقین ہی میں مولانا سلمان شمسی ندوی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ چنانچہ یہ لکھتے ہیں، مستشرقین عام طور پر مشرق میں مغربی حکومتوں اور اقتدار کا ہراول دستہ رہے ہیں۔ مغربی حکومتوں کو علمی کمک اور رسد پہنچانا ان کا کام ہے۔ وہ ان مشرقی اقوام و ممالک کے رسم و رواج، طبیعت و مزاج، طریق مانند بود اور زبان و ادب، بلکہ جذبات و نفسیات کے متعلق صحیح اور تفصیلی معلومات بہم پہنچاتے ہیں تاکہ ان پر اہل مغرب کو حکومت کرنا آسان ہو۔ یہ بھی ایک اہم محرک تھا کہ یہ لوگ اسلامیات اور مسلمانوں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات رکھتے تھے، تو جو مغربی حکومتیں تھیں جو مشرق میں قابض تھی وہ انہیں ہراول دستے کے طور پر استعمال کرتی تھی اور انہیں سفارتی طور پر بھی تعینات کرتی تھی۔ آگے انشاءاللہ ہم کچھ ایسے مستشرقین کا تذکرہ بھی کریں گے جو بطور سفیر ان کو متعین کیا گیا اپنے مشرقی نوآبادیاتی کالونیوں میں، اور وہاں پہ انہوں نے بطور سفیر فرائض سر انجام دیے، لیکن بنیادی طور پر وہ مستشرق تھے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ معاشی طور پر ایک اہم محرک تھا کہ لوگ اسلامیات کا مطالعہ شروع کریں۔ تو یہ ایک اہم محرک تھا۔ اب ہم دوسرے محرک کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کون سا تھا۔ اب یہ جو سیاسی محرک تھا وہ بھی بہت اہم تھا کہ مسلمانوں پر سیاسی طور پر قابو پانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کے جو تصورات، نظریات، عادات و اطوار اور ان کی جو مذہبی تعلیمات ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ آگاہی ہو۔ مسلمانوں کی جتنی بھی چیزیں تھیں اور زندگی کے جتنے بھی شعبے تھے ان میں مذہب کا عمل دخل بہت زیادہ گہرا تھا اور مذہب سے وہ بہت زیادہ متاثر تھے۔ تو اس وجہ سے یہ کوشش کی گئی کہ ایسے افراد ہونے چاہیے جو اسلامیات کا باقاعدہ مطالعہ کریں اور ان سے ہمیں سیاسی معاملات میں مدد لینی چاہیے۔ چنانچہ اسلام اور مستشرقین میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر لکھتے ہیں، معروف برطانوی مستشرق ایڈورڈ لین 1825 عیسوی میں مصر آیا اور 10 سال یہاں قیام کیا۔ لندن واپسی پر اس نے 1836 میں ایک کتاب اخلاق و عادات المصریین المعاصرہ شائع کروائی۔ تو بہرحال یہ سیاسی مقاصد تھے کہ انہوں نے اس طرح اسلامیات اور مسلمانوں کا مطالعہ کیا، مسلمانوں کی عادات دیکھی اور پھر ان کو سیاسی طور پر استعمال کیا۔ تو یہ ایک سیاسی طور پر بھی اہم محرک تھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اگلے محرک کی طرف۔ اگلا محرک استعماری تھا۔ انہیں استعماری طور پر اور ممالک پر اور مسلمان ریاستوں پر قبضہ کرنے کے لیے بھی اپنے ایسے افراد کی ضرورت تھی جو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بہت زیادہ آگاہی رکھتے ہوں۔ چنانچہ استعماری طور پر بھی انہوں نے استشراق کی سرپرستی کی کہ انہیں اس سے فائدہ پہنچتا تھا۔ تو استعماری محرکات بھی تحریک استشراق کے محرکات میں سے اہم محرکات سمجھے جاتے ہیں۔ اسلام اور مستشرقین میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر اس بارے میں لکھتے ہیں، تو یہ استعماری مقاصد تھے۔ میں اسے زوم کر دیتا ہوں، آپ اگر اسے نقل کرنا چاہیں تو نقل کر سکتے ہیں۔ تو استعماری اسباب کی بنیاد پر بھی لوگوں نے اسلامیات کا باقاعدہ مطالعہ شروع کیا۔ تو میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم آگے چل کر کچھ ایسے مستشرقین کا تذکرہ بھی کریں گے جو استعماری طور پر بھی خدمات سر انجام دیتے رہے اور نمائندے کے طور پر بھی وہاں تعینات رہے۔ تو ان میں سے کچھ مستشرقین کا ہم نے تذکرہ کر دیا ہے، آگے انشاءاللہ کچھ مزید مستشرقین کا بھی تذکرہ کریں گے۔ اسی طرح علمی محرکات بھی تھے کہ کچھ مستشرق ایسے تھے وہ واقعی علمی طور پر اسلامیات کا مطالعہ کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے غیر جانبدارانہ مطالعہ کیا، لیکن ان کے نتائج میں بھی کچھ تسامحات اور کچھ غلطیاں سامنے آئی کیونکہ یہ عربی سے اور مسلمانوں کی روایات جو علمی روایات تھی ان سے اتنے واقف نہیں تھے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک اہم محرک تھا اسلامیات کے مطالعے کا۔ اس کے بارے میں اسلام اور مستشرقین میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر لکھتے ہیں، مستشرقین کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے مشرقی علوم کی طرف متوجہ ہوئی۔
یہ اگرچہ اپنے کام میں تو مخلص ہیں، لیکن اپنی تحقیقات کے نتائج میں انہوں نے بھی بعض مقامات پر ٹھوکریں کھائی ہیں۔ ایسا یا تو عربی زبان میں رسوخ نہ ہونے کے سبب سے ہوا، یا پھر مغربی معاشروں میں اسلام کے بارے میں رائج عام تصورات سے متاثر ہونے کے سبب سے۔ ان میں فرانسیسی مستشرق مورس بکائے اور عبد الکریم وغیرہ شامل ہیں۔ تو بہرحال جو علمی محرک تھا یہ بھی ایک اہم محرک تھا استشراق کے محرکات میں سے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اگلے محرک کی طرف۔ پہلے دیکھا تھا کہ مستشرقین کا کام یہ بھی تھا کہ وہ اسلام کے بارے میں مخصوص نظریات پھیلانا شروع کریں، اور ایک استشراق کی تعریف بھی یہی کی گئی تھی کہ مستشرقین اور استشراق کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں مخصوص نظریات پھیلانے کی آئیڈیالوجی۔ تو بعض بلکہ زیادہ تر جو مستشرقین تھے وہ اسلامیات کا مطالعہ اسی وجہ سے کرتے تھے کہ اسلامیات، اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں انہیں کچھ شکوک و شبہات اور مخصوص نظریات پھیلانے کا موقع مل جائے گا۔ اس کے بارے میں پروفیسر حسن عسکری نے کچھ ان کی نظریاتی خصوصیات لکھی ہیں کہ کون سے ایسے نظریاتی محرکات تھے جس کی وجہ سے تحریک استشراق شروع ہوئی۔ تو کچھ ان میں سے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ مذاہب کے مطالعے میں سینہ بسینہ چلنے والی روایات کو سمجھنے کے بجائے کتابوں پر تکیہ کرنا، دین کے مستند شارحین کے اقوال کے بجائے اپنی ذاتی رائے کے مطابق تشریح کرنا، اور ہر دین اور مذہب میں مغربی تصورات اور مغربی ادارے ڈھونڈنا، عقائد تک کو تاریخی نقطہ نظر سے دیکھنا، لسانیات کے مطالعے پر زور دینا، اور عقائد اور احکام کی تشریح بھی لغت کے اعتبار سے کرنا، اور اسی طرح ادیان کو نظریہ ارتقاء کی روح سے دیکھنا، اور پرانی کتابیں تلاش کر کے شائع کرنا، اور یہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کرنا کہ ان کی دینی حیثیت کیا ہے۔ دینی معاملات میں قصہ کہانی کی کتابوں تک کو شہادت میں پیش کرنا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک مستشرق نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں یہ لکھا تھا کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ غزوہ بدر پہلے ہوا ہے یا غزوہ احد۔ تو اس کا جو حوالہ انہوں نے دیا تھا وہ علامہ دمیری رحمہ اللہ کی حیات الحیوان سے دیا تھا، جو کوئی مستند کتاب نہیں ہے، اور ان میں ہر طرح کی معلومات انہوں نے شامل کر دی ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ان کا ایک نظریاتی پہلو تھا کہ انہوں نے ایسے نظریات پھیلانے کی کوشش کی، اور اس کا جو ماخذ ان کے سامنے تھا اس کی بھی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی کہ سنجیدہ اور علمی مباحث میں یہ ماخذ بن سکتا ہے یا ماخذ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح دین کے معاملات میں اخلاقیات پر زور دینا، دین اور تصوف کو ایک فلسفہ سمجھنا، اور یونانی فلسفے کو دین سے برتر سمجھنا، اور مشرقی ادیان کو یونانی فلسفے کی نظر سے دیکھنا، خود عیسوی دین بلکہ مغربی تہذیب سے بھی قرار واقعی آگاہی نہ رکھنا، اور اس کے باوجود مشرق کی ہر چیز پر محاکمہ کرنے کا دعویٰ کرنا، اپنے مطالعے اور تحقیقات کی بنیاد اس مفروضے پر رکھنا کہ مشرق کا ذہن منجمد ہو گیا ہے اور مغرب کا ذہن برابر ترقی کر رہا ہے اور ترقی کرتا رہے گا۔ تو یہ جو اس طرح کے نظریات اور اس طرح کے ان کی عادات تھی، ان کی وجہ سے اسلام کے بارے میں ایسے نظریات انہوں نے سامنے لائے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو یہ کچھ محرکات تھے۔ اب ان محرکات کا ہم خلاصہ دیکھ لیتے ہیں ایک مرتبہ۔ تحریک استشراق کے درج ذیل اسباب محرکات تھے۔ ایک تو فکری جستجو تھی، تحقیق و تلاش کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مطالعہ ہوا وہ اسی کے تحت ہوا، اور تاریخی اور تہذیبی جنگ جو تھی یہ بھی ایک اہم محرکات میں سے تھی، اور مذہبی مخاصمت کی وجہ سے بھی اسلامیات کا مطالعہ شروع ہوا۔ تجارتی ضروریات بھی تحریک استشراق کا سبب بنی، اور معاشی فوائد بھی ان کے سامنے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اسلامیات کا مطالعہ شروع کیا۔ سیاسی ضروریات نے بھی اسلامیات کے مطالعے کی طرف زور دیا، اور استعماری ضروریات بھی اس بات کا تقاضا کرتی تھیں کہ اسلامیات کا مطالعہ کیا جائے۔ علمی مزاج کی بنیاد پر بھی کچھ لوگوں نے اسلامیات کا مطالعہ شروع کیا، اور اپنے نظریات پھیلانے کی وجہ سے بھی انہوں نے اسلامیات کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اور اسلام کے بارے میں ایسے نظریات سامنے لائے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں آئندہ سبق میں انشاءاللہ ہم کس بات پر گفتگو کریں گے۔ آئندہ سبق میں ہم یہ دیکھیں گے تحریک استشراق کے کون سے مقاصد اور اہداف ہیں جو انہوں نے حاصل کیے ہیں یا جن کے حصول کا انہوں نے تذکرہ اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ کچھ امتحانی سوالات ہم دیکھ لیتے ہیں جو پہلے کچھ اداروں کے امتحانات میں آ چکے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔